السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، آج مختلف موضوعات پر آپ سے بات کریں گے۔ عمران خان کا ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ آیا ہے، قاسم اور سلیمان پر بات کریں گے۔ ترکی کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ پاکستان میں ہیں، وہ حمیرہ اصغر کی لاش ملی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور بھی موضوعات ہیں، لیکن سب سے پہلے عمران خان کے ٹویٹ پر بات کرتے ہیں۔ یہ ٹویٹ کیا بتا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ٹویٹ یہ بتا رہا ہے، ایک شکست خوردہ جو قائد کا ٹویٹ ہے، اس میں سے فتح کی نوید نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، آپ کو اس میں سے ڈپریشن تو نظر آ رہا ہے، فرسٹریشن تو نظر آ رہی ہے، آپ کو اس میں سے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، لیکن وہ اس میں فتح کی نوید، کامیابی کا عنصر یا کوئی اپنے اہداف حاصل کرنے کا کوئی راستہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کرٹیسائز کیا۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ اپنی ٹیم سے ناخوش ہو، وہ آگے اس ٹیم کے ساتھ لڑائی کیا لڑے گا؟ جو سپہ سالار اپنی فوج سے ناراض ہے، جو سمجھتا ہے میری فوج نالائق ہے، وہ آگے لڑائی کیا کرے گا؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ لوگ انہیں کرش کر دیں گے، عوام انہیں معاف نہیں کرے گی۔ اگر آپ میرے عہدوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو عہدے چھوڑ دیں۔ یہ سب چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ یہ سب چیزیں یاد ظاہر کرتی ہیں کہ انہیں اپنے عہدیداروں سے خوش نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنی قیادت سے خوش نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ عمران خان اپنی لیڈرشپ سے خوش نہیں ہے۔ وہ اس کو بکاؤ مال، بکے ہوئے لوگ، کمپرومائز لوگ، اور ان کو ایسے لوگ سمجھتا ہے کہ ان کے ذریعے کامیابی نہیں مل سکتی، پہلی بات۔ پھر دیکھیں نا جی، کل سے قاسم سلیمان کا بڑا شور تھا، اس ٹویٹ میں قاسم سلیمان کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کا مطلب عمران خان نے قاسم سلیمان کی آمد کو ابھی ریکگنائز نہیں کیا، ورنہ وہ کہہ دیتے کہ قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں، آپ ان کا شاندار استقبال کریں۔ انہوں نے نہیں کیا۔ کیا ہے اس ٹویٹ میں؟ اس ٹویٹ میں ایک تو رونا ہے، میری ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی۔ اس ٹویٹ میں رونا ہے، مجھے روٹی نہیں دی جاتی۔ اس ٹویٹ میں رونا ہے کہ میرے بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ اس ٹویٹ میں رونا ہے کہ میری بیگم سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ خان صاحب، آپ کو خود یاد ہے، آپ واشنگٹن میں تقریر کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا اگر یہ سب سہولیات دینی ہیں تو پھر بندے کو جیل میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اے سی دینا ہے، ملاقاتیں کرانی ہیں، 5 سٹار جیل ہو، روز لوگ ملنے آ رہے ہوں، تو پھر جیل کا کیا مقصد ہے؟ پھر آپ کو بنی گالہ میں اپنے گھر میں آرام سے بٹھایا جائے۔ جیل تو یہی ہے نا کہ آپ کو ایک جگہ قید کرنا ہے۔ جیل یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے موج مستی کرنی ہے وہاں۔ صبح سے لوگ آ رہے ہیں، لائن در لائن آپ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آج اس کو مل رہے ہیں، پھر وہاں سے احکامات دے رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد انٹرویو دینے لگ پئے ہو، پھر یہ کرنے لگ گئے ہو، تو پھر جیل تو نہ ہوئی، پھر بنی گالہ رکھ لیے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ نے پہلے 1.5 پونے 2 سال عدالتی سہولت کاری سے ایسی ہی جیل کاٹی ہے، کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کمیشن بنا کے آپ کی انہوں نے ملاقاتوں کی لائنیں لگا دی تھیں۔ اتنی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آج اتنی پہلے 1.5 سال میں آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ لیکن میں ابھی صرف اس ٹویٹ پہ ہوں۔ وہ کہتی ہیں میں آزاد ہوں، قوم قید ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جیل میں بھی آزاد ہوں۔ جب ٹویٹ یہ ہے کہ میں جیل میں بھی آزاد ہوں، تو جیل ٹویٹ کے نچلے حصے میں رونا سیاپا کس بات کا ہے کہ میں تو قید ہوں؟ ٹویٹ کا تضاد دیکھیں، میں جیل میں بھی آزاد ہوں مگر میری قوم باہر ایک قید میں ہے، پہلی بات، پہلی لائن ہے۔ اور پھر اینڈ پہ کیا ہے؟ میں ایک ایسی قید کاٹ رہا ہوں جو روزانہ 22 گھنٹے مجھے 8/6 کے سیل میں بند رکھا جاتا ہے۔ بھائی ہر قیدی 2 گھنٹے واک کرتا ہے، آپ کو بھی 2 گھنٹے واک کرائی جاتی ہے۔ سب 22 گھنٹے سیل میں بند ہوتے ہیں۔ قید کس چیز کا نام ہے؟ وہی بالکل۔ یہ جو پہلی لائن ہے کہ میں آزاد ہوں، دوسری لائن ہے کہ میں قید ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ذہنی حالت ہے۔ یہ تو ایک کنفیوژن کی حالت ہوگی نا۔ یا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، میں جیل میں بھی آزاد ہوں، تو پھر یہ جیل کا رونا روپا نہ کہتے کہ، اور اگر جیل میں آزاد نہیں ہے تو پھر کہیں میں قید ہوں۔ اچھا، اب جہاں تک ہے نا احتجاج کی بات، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 5 اگست کو بام عروج پہ ہوگا، انہوں نے کہا صرف اور صرف سڑکوں پر احتجاج ہوگا تاکہ قوم زبردستی کی مسلط کردہ کٹلتی حکمرانوں سے نجات حاصل کرے۔ سڑکوں پر احتجاج ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مین ہائی ویز بند کرنا چاہتے ہیں۔ سڑکوں پر احتجاج ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈس ہائی وے بند کریں گے، جی ٹی روڈ بند کریں گے، موٹر وے بند کریں گے، آرٹریز بند کریں گے۔
آپ راستے بند کرنا چاہتے ہیں، سڑکیں بند کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے سمجھیے 2 ٹوک پہ دان دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو عہدیدار اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ الگ ہو جائے، یہ بات میں نے آپ سے کر لی۔ انہوں نے صرف کہا سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ اب ایک لائن ہے اس میں احتجاج کی، سڑکوں پر احتجاج کیسے ہو؟ کچھ دوستوں سے میں نے تحریک انہوں نے کہا جی انہوں نے ہر ایم پی اے کو کہا ہے کہ اپنے حلقے میں احتجاج کرے۔ مجھے لگتا ہے ہر ایم پی اے 15 منٹ کے لیے اپنے گھر کے باہر 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ویڈیو بنائے گا اور اپلوڈ کر دے گا میں نے 6 گھنٹے احتجاج کیا۔ میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی حالات ہیں کہ تحریک انصاف کے پی کے علاوہ کوئی سڑکیں بند کر سکتی۔ پنجاب کی کوئی سڑک بند نہیں ہو سکتی، سندھ کی کوئی سڑک بند نہیں ہو سکتی، بلوچستان کی کوئی سڑک بند نہیں ہو سکتی، کے پی کی سڑکیں بند ہو سکتی ہیں، کشمیر کی سڑکیں بھی بند نہیں ہو سکتی۔ یہ کشمیر جو وہ ایکشن کمیٹی ہے نا، اس کو ایکٹیو کر کے کہ کشمیر اور کے پی کا کوئی راستہ ہے اور گلگت کا راستہ ہے وہ بند کرنے کی ضرور پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے وہ علم میں ہے وہ راستہ کھلا رکھا جائے گا، ٹورسٹ راستہ ہے، وہاں سے سپلائی لائن ہے، کھانے پینے کی چیزیں جاتی ہیں۔ لیکن ٹیکنیکلی اگر اس کے علاوہ اس میں کیا نظر، اس جو آپ نے 3 صفحوں کا ٹویٹ کیا ہے اس میں 1.5 صفحہ تو آپ کا اپنا ہے۔ ایک وہ قبائلی علاقوں کے ساتھ آگ سے کھیل رہے ہیں، قبائلی علاقوں کو کئی دہائیوں کے بعد ان کے آئینی حقوق دلوائے اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور وسائل مہیا کیے۔ موجودہ رجیم نے پہلے تو 3 سال ان علاقوں کے فنڈز روکے رکھے، اب ان کے آئینی حقوق واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پارلیمنٹرین اور نمائندے ان اقدامات کا بائیکاٹ کر کے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے پنجاب کے ایم پی ایس کو جعلی حکومت کو احتجاج کرنے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں احتجاج کرنا حق ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف احتجاج ان کو ناگوار گزرا ہے، حالانکہ ہمیشہ بجٹ کے دوران احتجاج ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک لیڈر جس نے کہا کہ میں جیل سے تحریک کی قیادت کروں گا، وہ آج 9 جولائی تک کوئی تحریک کا روڈ میپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آگے 5 اگست کو ہے، ابھی تک کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کون سی سڑک بند ہونی ہے۔ مجھے ایک ہارے ہوئے لیڈر کا ٹویٹ نظر آ رہا ہے جو اپنی ٹیم پر غصہ نکال رہا ہے، جس کا یہ خیال ہے کہ میری ٹیم نااہل ہے، نالیک ہے، ناقص ہے، بکی ہوئی ہے، بکاؤ مال ہیں، ٹاؤٹ ہیں۔ یہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ مجھے اس ٹویٹ میں کچھ نظر نہیں آیا۔ ناظرین، اب قاسم اور سلیمان کا جو شوشہ کل علیمہ خان نے چھوڑا تھا، اب اس شوشے کو آگے چل رہا ہے۔ میں اس کو شوشہ ہی کہوں گا، کیونکہ جس چیز میں حقیقت نہ ہو وہ شوشہ ہی ہوتا ہے، وہ ایک سٹنٹ ہوتا ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں انگریزی میں کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو ابھی تک عمران خان کی انڈورسمنٹ نہیں ہے، جمائمہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میرے بیٹے آ رہے ہیں، ان کا اعلان نہیں ہے کہ ہم آ رہے ہیں، اور کچھ دوستوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے لندن سے کہ ان کی جمائمہ سے بات ہوئی ہے تو جمائمہ نے کہا ہے کہ میرے بیٹے نہیں جا رہے۔ اب یہ کنفیوژن والی بات ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جمائمہ اپنے بیٹوں کو مشکل میں نہیں بھیجے گی۔ جمائمہ نے اب دیکھیں نا جی، قاسم اور سلیمان تو ابے کی حلف برداری پہ نہیں آئے تھے۔ سب سے بڑا موقع تو یہ تھا نا کہ جب ان کا ابا وزیر اعظم بن رہا تھا، حلف لے رہا تھا، اس دن اس کے بچے اپنے ابے کی خوشی میں شریک ہونے آتے، لہٰذا وہ تو ابے کی حلف برداری میں نہیں آئے، ابے کی وزارت عظمیٰ میں ایک دفعہ آئے شاید، اور وہ سخت، آپ کو یاد ہے جمائمہ نے بشریٰ بی بی کے بارے میں بلیک میجک کا ایک پوسٹر بھی ٹویٹ کیا تھا۔ جب انہوں نے بشریٰ بی بی سے شادی کی تھی تو جمائمہ نے پوسٹر ٹویٹ کیا تھا کہ یہ کالے جادو والی سے شادی کر لی ہے۔ جمائمہ کا پوسٹر تھا جو بہت عرصے بعد جمائمہ سے ڈیلیٹ بھی کروایا گیا۔ دیکھیں ان کے بچوں نے تو آج تک کوئی ریپیٹیشن نہیں کی نا کہ ہماری ابے سے بات نہیں کرائی جاتی۔ ان کے بچوں نے آج تک کوئی پاکستان میں آ کر ابے سے جیل میں ملاقات کی کوشش نہیں کی۔ میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ اپنے بچوں کو مشکل میں نہیں ڈالیں گی۔ سونے پہ سہاگا رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی ایتھے آ کے احتجاج کیتا تے پھڑ لیں گے۔ آپ کو یاد ہے جمائمہ پر بھی ایک نوادرات چوری کرنے کا پرچہ ہوا تھا، کنٹروورسی ہوئی تھی، جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی انہوں نے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ کوئی نوادرات پاکستان سے لے کے گئی تھیں، جس کے اوپر پھر اس وقت کی حکومت نے ان کے اوپر کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا قاسم اور سلمان آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سٹنٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، جہاں تک عمران خان کی تحریک کی بات ہے نا، اس کی ناکامی کی میں ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے آج سے 1 سال پہلے عمران خان نے دیکھیں نا، اوورسیز پاکستانیوں پر تحریک انصاف کو بڑا مان ہے کہ جی وہ تو ساڈی جیب چ نے، ہم دن کہیں اوورسیز پاکستانی کہیں گے دن ہے، ہم رات کہیں اوورسیز پاکستانی کہیں گے رات ہے، اور اوورسیز پاکستانی اور
تو سارے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اسی زوم میں انہوں نے ریمیٹنسز یا ترسیلات کے بائیکاٹ کی مہم شروع کی تھی۔ عمران خان نے خود ٹویٹ کیا تھا۔ اس ٹویٹ کے بعد 1 سال بعد آج جو فگرز آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ $8 ارب ترسیلات زر پچھلے سال کی نسبت بڑھ گئی ہیں، $38 ارب تک بول گئی۔ یہ مطلب ہے کہ عمران خان کے بائیکاٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کسی اوورسیز پاکستانی نے عمران خان کے بائیکاٹ کا کوئی خیال نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا، بلکہ زیادہ پیسے بھیجے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے عمران خان کے ہر زیادہ $1 جو زیادہ بھیجا گیا نا، وہ $1 تحریک انصاف کے بائیکاٹ مہم کے اوپر ایک تماچا ہے۔ تو $8 ارب زیادہ آئے ہیں، تو 8 ارب تماچے آپ سمجھیں لگے ہیں تحریک انصاف کی بائیکاٹ مہم کو۔ اور آپ یاد رکھیں آج تک انہوں نے بائیکاٹ کی مہم واپس نہیں لی۔ ناظرین، یہ جو ترک وزیر خارجہ اور ترک وزیر دفاع آئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ پاک بھارت جنگ کے بعد آپ کو یاد ہے پھر ڈپٹی آرمی چیف انڈیا نے کہا کہ ہم تو چین اور ترکی سے لڑ رہے تھے۔ ٹرکی اور پاکستان مل کے ایک فائٹر جیٹ بھی بنا رہے ہیں، اور وہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے جو پاکستان اور ترکی مل کے بنا رہے ہیں۔ اس پاکستان میں بن رہا ہے، ترکی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے۔ ٹرکی کے ڈرونز ہم نے یوز کیے ہیں، اس کے کلر ڈرونز ہم یوز کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون بہت زیادہ ہے۔ یہ جو دورہ ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں آذربائیجان کا جو دورہ تھا نا ابھی، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ آذربائیجان میں کارا باغ میں ترکی اور پاکستان مل کر ایک اڈا بنانے لگی ہیں، جس میں فضائی اڈا پاکستان کا ہوگا، ملٹری بیس ٹرکی کی ہوگی۔ یہ دورہ اس سے جڑا ہوا لگتا ہے کہ کیونکہ ڈیفنس کوآپریشن اب پاکستان اور ٹرکی کا انٹرنیشنلائز ہونے لگا ہے اور ہم دنیا میں مل کر دفاعی تعاون لے کے آگے چلنے لگے ہیں، تو اس کے نسبت آپ دیکھیں نا وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اکٹھے آئے ہیں۔ وزیر دفاع نے ایئر چیف سے بھی ملاقات کی ہے، باقی بھی وہ اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایئر چیف سے ملاقات تو آپ سمجھیں نا وہ فائٹر جیٹ والے میں ہے اور مزید تعاون کو بڑھانے کے لیے۔ تو انڈیا جو ہے وہ اس وقت بائیکاٹ ترکی کی مہم چلا رہا ہے، اور ٹرکی جو ہے وہ ویلکم پاکستان کی مہم چلا رہا ہے۔ تو پاکستان کے دفاع کے لیے اور اکانومی کے لیے ٹرکی کا یہ دونوں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اکٹھے جانا بہت معنی خیز ہے۔ جب اکٹھے نہیں جاتے ہیں، اکٹھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیریس میٹر ہے، سفارتکاری بھی ہے اور دفاع بھی ہے، مل کر دو وزیروں کا آنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک آرٹسٹ ہیں حمیرہ اصغر، ان کی لاش کئی دن بعد کراچی میں ان کے اپارٹمنٹ میں ملی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں فوت ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں اب ہمسایوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک گھر میں اگر کوئی مر جائے تو ساتھ والے گھر والے کو کئی دن ماہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ ساتھ والا مر گیا ہے۔ ایک تو یہ ہماری سوسائٹی کا یہ جو پہلو ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں حق ہمسائے والا، کہ نیبرز کو نیبرز کا نہیں پتہ ہوتا، ساتھ کون رہ رہا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہم اتنے آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ان کا کوئی دوست ایسا ہو بھی نہیں جس نے یہ سوچا ہو کہ حمیرہ اصغر کئی دن سے نہیں بات ہو رہی کہ ان کو چیک کروں۔ کوئی گھر والوں نے تو خیر لاش لینے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے ڈسون کر دیا ہے، جو اپنی جگہ بہت افسوسناک ہے، اور ایک سوسائٹی کا پہلو بھی ہے۔ بہرحال بہت افسوسناک ہے، ہماری جو خواتین آگے آتی ہیں، بالخصوص جو شوبز میں آتی ہیں، وہ اپنے سوشل فیبرک کو اپنی سوسائٹی سے سمجھیں بغاوت کر کے آتی ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہمارے ہاں اس کی ایکسیپٹیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے قندیل بلوچ والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، بھائیوں نے مار دیا تھا اور پھر والدین نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور وہ قتل بھی کوئی رنگ نہیں لایا۔ اسی طرح میں حمیرہ اصغر کا بھی یہ جو کہیں طبعی موت ہے، لیکن میں قتل ہی سمجھتا ہوں۔ یہ سوسائٹی کی بے حسی کا ایک قتل ہے، جہاں ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اب کچھ علم نہیں۔